अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम कैसे हैं? सुबह मैं एक वीडियो अपलोड करा था यूट्यूब पे, जो आज 26 तारीख़ के दिन हमारे आदरणीय मोदी साहब ने मन की बात में बताया था कि आयुष मंत्रालय की तरफ से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ काढ़े का जिक्र किया था। उसके बारे में मैं एक वीडियो डाला। उसमें जो है मेरा वीडियो उतना क्लैरिटी नहीं है, मगर ऑडियो अच्छा है, सुने और काढ़ा बनाए, इस्तेमाल करें, और दूसरे जो चीज़ें उसमें बताए गए हैं वो भी जो है उसका इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी चीज़ है। और अब मैं जो है रोज़े के ताल्लुक़ से कुछ बातें जो है आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा होगा। पहली बात, कल मैं रोज़े की फ़जीलत, रमज़ान की फ़जीलत उसके बारे में जो है ज़िक्र करा था। आज जो है कुछ शरई मसाइल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो है ज़िक्र करूँगा। आप लोग सुने और अपने इल्म में इजाफ़ा फरमाएं। रोज़े की तारीफ़, मतलब रोज़ा किसे कहते हैं? रोज़े की तारीफ़ यह है कि तुलू सुबह सादिक़ से ग़ुरूब आफ़ताब तक बनियत इबादत, खाने पीने और जिमा से बाज रहने का नाम रोज़ा है। तो रोज़े की तारीफ़ यह है, उसका मतलब यह है कि सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने की चीज़ों से अपने आप को दूर रखना और दूसरी चीज़ों से दूर रखना, इसका नाम रोज़ा है। और रोज़े के अक़साम, टाइप्स, रोज़े कितने टाइप्स के हैं? रोज़े के अक़साम 8 है। ये टाइप्स के रोज़े क्या क्या हैं? फ़र्ज़ मुअय्यन, फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, वाजिब मुअय्यन, वाजिब गैर मुअय्यन, सुन्नत, नफ़िल, मकरूह तंज़ीही, मकरूह तहरीमी। तो अपने को उतना ज़्यादा नहीं मालूम था। जनरली अपन जो है ये समझते थे कि रमज़ान के रोज़े रहते, ज़िलहिज्जा का रोज़ा रहता और शाबान के 15वीं का रोज़ा रहता और दीगर रोज़े रहते, मगर ये किस क़िस्म में, किस टाइप में आते और इसका हुक्म क्या रहता, अपने को उतना आइडिया नहीं था। तो अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। रोज़े की अक़साम जो है 8 है। उसमें फ़र्ज़ मुअय्यन पहली क़िस्म है। फ़र्ज़ मुअय्यन क्या है? माह रमज़ान के अदाई रोज़े, यानी माह रमज़ान में जो हम रोज़े रहते हैं वो फ़र्ज़ मुअय्यन है। और फ़र्ज़ गैर मुअय्यन क्या है? फ़र्ज़ गैर मुअय्यन जो रोज़े की दूसरी क़िस्म है, ये माह रमज़ान के क़ज़ाई रोज़े हैं, यानी कुछ बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से जो हम रोज़े छोड़ देते हैं माह रमज़ान में, और दूसरे दिनों में जो रोज़े रहते हैं उसको क़ज़ा रोज़े कहते हैं। तो क़ज़ा रोज़े जो है फ़र्ज़ गैर मुअय्यन की क़िस्म में आते हैं। अब उसके बाद वाजिब मुअय्यन के कितने वाजिब मुअय्यन जो क़िस्म है रोज़े की, उसमें क्या आते हैं? नज़र मुअय्यन के रोज़े, यानी किसी ख़ास दिन या तारीख़ में रोज़े रखने की मन्नत माने, या तो इसी या तारीख़ रोज़ा रखना वाजिब है। यानी अगर आप मन्नत माने कि फ़लाना काम मेरा हो जाए तो मैं इस दिन, यानी आप तयन करें तारीख़ कि इस दिन मैं रोज़ा रखूँगा, तो आप जो है वो जो है रोज़ा वाजिब मुअय्यन में आ जाएगा। यानी आप किसी काम के होने की जो है नीयत से मन्नत मांगे कि मैं उस दिन रोज़ा रखूँगा, तो वो रोज़ा जो है वो आपके लिए वाजिब मुअय्यन में आ जाएगा। और दूसरी इसी क़िस्म में और एक टाइप है। वाजिब मुअय्यन में एक टाइप यह है कि आप नज़र माने, मन्नत मांगे मखसूस दिन रोज़ा रखने की। दूसरा टाइप क्या है? जिसने रमज़ान या ईद का चाँद खुद देखा हो और किसी वजह से उसकी गवाही कबूल ना हुई हो, तो उस पर इन दोनों दिनों का रोज़ा वाजिब है। यानी ऐसा इंसान जो रमज़ान के रोज़े शुरू होने से पहले चाँद देखा और उसकी गवाही कोई कबूल नहीं करे, मगर हालांकि वो ख़ुद चाँद देखा और उसकी गवाही कोई कबूल नहीं करे, मगर उस फ़र्द पर जो है वो रोज़ा जो है वाजिब हो जाता है, वाजिब मुअय्यन हो जाता है। और ईद का चाँद देखा और लोग उसकी गवाही कबूल नहीं करे, तो लिहाजा ईद के जो चाँद देखने के सबब जो है उसको उस दिन का भी जो है रोज़ा जो है रखना पड़ेगा।
تو یہ جو ہے یہ دو قسم جو ہے واجب معین میں آ گئی. اب واجب غیر معین جو تیسری قسم ہے روزے کے اقسام کی، اس میں جو ہے کئی ٹائپس ہے. اب جو ہے آپ کو بتاتا ہوں میں. واجب غیر معین میں کفارے کے روزے، یعنی کفارے کے روزے واجب غیر معین میں آتے ہیں. نظر غیر معین کے روزے جس میں دن یا تاریخ مخصوص ہو، یعنی ہم منت مانگے فلانی تاریخ کو روزہ رکھنے کی، تو وہ جو ہے واجب معین میں آ جائیں گے. اور ہم جو ہے اگر تعین نہیں کرے کوئی تاریخ کا کوئی دن کا، تو وہ روزہ جو ہے واجب غیر معین میں آ جائے گا. یہ جو ہے تھوڑا آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹ لگے گا، مگر ہلو ہلو سمجھ میں آ جائیں گے. اور جن نفل روزوں کو شروع کر کے توڑ دیے ہوں ان کی قضا، یعنی نفل روزے ہے، نفل روزوں کی آپ نیت کرے، روزہ سحری کرے، شروع کر دیے اور توڑ دیے، تو وہ روزہ جو نفل تھا وہ اب جو ہے واجب غیر معین کی قسم میں آ جائے گا. یعنی اب وہ نفل روزہ آپ پر واجب غیر معین ہو جائے گا. تو یہ جو ہے واجب غیر معین کی تعریف ہے. اب جو ہے سنت روزہ، سنت روزے کتنے ہیں؟ اس میں کافی لوگوں کو جو ہے تشخیص رہتی کہ سنت روزے کہ سنت روزہ ہے نہیں ہے کیا ہے. تو سنت روزوں کی کیا کیا روزے ہیں؟ سنت روزے یوم عاشورہ کا، یعنی محرم کی 10ویں کا روزہ، اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، محرم کے 9ویں اور 10ویں کا روزہ یہ جو ہے سنت. اور عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں کا روزہ، یعنی 10 تاریخ کو بقرعید کی عید رہتی، اس دن سے پہلے 9ویں کا روزہ جو ہے یعنی عرفہ کہلاتا ہے، وہ بھی جو ہے سنت روزہ ہے. اور ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے، یعنی ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے بھی جو ہے یہ سنت روزے. یہ جو ہے سنت روزوں کی قسم جو ہے آپ کو معلوم ہوگی کہ سال میں کتنے روزے سنت روزے ہیں. یوم عاشورہ کے 9ویں اور 10ویں کا روزہ، یوم ذی الحجہ کی 9ویں یوم عرفہ کا روزہ، اور جو ہے ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13 14 15 یہ پورے روزے جو ہے سنت ہیں. اب اس کے بعد نفل روزے. نفل روزے کیا ہے؟ ستہ شوال یعنی ماہ شوال میں 6 روزے نفل روزے کہلائیں گے. ماہ شوال میں 6 روزے رہنا یہ جو ہے نفل روزے ہیں. اور ماہ شعبان کی 15ویں کا روزہ، یعنی ماہ شوال کی 15ویں کا روزہ یہ جو ہے نفل روزہ کہلائیں گے. اور جمعے کا روزہ، جمعے کو جو اگر روزہ رہیں گے وہ جو ہے نفل روزہ کہلائیں گے. اور دوشنبے کا روزہ یعنی پیر کا روزہ، پنجشنبے کا روزہ یعنی پنجشنبے کا روزہ بھی جو ہے نفل روزہ کہلائیں گے، یعنی جمعرات کا روزہ. اس کے بعد صوم داؤدی یعنی ایک دن افطار ایک دن روزہ، یعنی بزرگان دین میں یہ ملنے کو اپنے کو دیکھنے کو ملتا کہ ایک دن روزہ رہتے ایک دن نہیں رہتے. یہ جو ہے صوم داؤدی کہلاتا، اور یہ بھی جو ہے نفل روزوں کی اقسام میں آتا ہے. اب اس کے بعد اپنے کتنے ہو گئے؟ فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، سنت، نفل. اب جو ہے مکروہ تنزیہی، یہ قسم روزے کی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا. مکروہ بولے تو یہ جو ہے کراہیت ہے، مطلب اس کو نہیں رکھنا ہے، یہ مکروہ تنزیہی کہلائے گا، یا مطلب اس کو مکروہ قرار دیا گیا اس طریقے کے روزے رہنے کو. یہ کون سے ہیں؟ صرف عاشورے کا روزہ رکھنا، یعنی محرم کا صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ جو ہے مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے. اگر آپ کو رکھنا ہے 10ویں کا تو 9ویں کے ساتھ رکھنا ہے. صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، یہ جو ہے یہودیوں کا جو ہے طریقہ ہے. ہفتے کے دن جو ہے وہ لوگ جس طریقے سے اپن جمعے کا دن اپنے کو یہ وہ لوگوں کو ہفتے کا دن ہے. اور اس میں تو خیر اس میں جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، مگر صرف ہفتے کا روزہ بھی رکھنا جو ہے مکروہ ہے. اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نہیں رکھنا ہے، مکروہ ہے یہ. اور درمیان میں کوئی دن ناغہ کیے بغیر ہمیشہ روزہ رکھنا، یعنی آپ متواتر روزے رکھنا، بیچ میں جو ہے بالکل ناغہ نہیں کرنا، کنٹینیو روزے رکھنا، یہ بھی جو ہے مکروہ تنزیہی ہے. اور عورت کا بلا اجازت خاوند کے نفلی روزے رکھنا. اور ایسی عورت جو ہے نفلی روزے، رمضان کے روزے تو ہر فرد پر چاہے عورت ہو مرد ہو اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے. اور کوئی ایسا آدمی نہیں رہیں گا جو اپنی عورت کو جو ہے روزے نکو رکھو بول کے بولیں گا. مگر نفلی روزے جو مرد کی اجازت کے بغیر رکھے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے مکروہ تنزیہی ہے. یعنی نفل روزے اگر رکھ رہے ہیں آپ تو اپنے شوہر کی اجازت لینا ہے آپ کو، یہ جو ہے نہیں تو مکروہ تنزیہی ہو جائے گا. اور مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی کا روزہ کون سا ہے؟ عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنا، یہ بہت مکروہ تحریمی ہے، یہ مطلب بالکل حرام ہے، یہ نہیں رکھنا ہے ایسا.
عید الفطر یعنی عید کے دن کا روزہ، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا، عید البقرعید کا روزہ، ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں میں روزہ رکھنا۔ تو ذی الحجہ کی ایام تشریق یعنی بقرعید کے مہینے میں 11ویں 12ویں اور 13ویں، عید الاضحیٰ کا تو روزہ نہیں رکھنا ہے، عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن بھی جو ہے روزہ نہیں رکھنا ہے، نہیں تو یہ جو ہے مکروہ تحریمی میں جو ہے یہ روزہ آپ کا آئے گا، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی جو ہے روزے نہیں رکھنے کے ہیں، مگر یہ روزوں کی قسم ہے۔ تو لہٰذا آج میں مختصراً جو ہے آپ کو ہم اہل خدمات شرعیہ کتاب سے روزوں کی تعریف اور اس سے اقسام جو ہے بتا دیا۔ اس میں جو ہے آپ لوگ آپ لوگوں کے انفارمیشن کے بارے میں اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو علماء سے رجوع کریں اور اس کا علم حاصل کریں یہ کیا ہے، اور آپ لوگوں کو اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں بھی جو ہے میرے کو بتائیں، میں جو ہے آپ لوگوں کا اگر انفارمیشن اگر معلوم ہوا تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا، نہیں تو آپ علماء سے رجوع ہو کے اس کی تفصیل جو ہے معلوم کریں اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں۔ لہٰذا آج کے لیے اب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔